अस्सलाम वालेकुम। नुसरत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज की बात बहुत छोटी सी बहुत प्यारी सी बात, और ये मेरी कुछ पहले ही वीडियोस की एक कंटिन्यूटी समझ ले। एक मैंने वीडियो की थी जिसमें था कि मैयत पर इल्ज़ाम, और उसमें भी बहुत एक डीप मैसेज था। मैं उसका लिंक भी नीचे शेयर कर दूँगी। और आज एक बहुत बानो कुदसिया जी की बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी सी बात कि जिसका उन्वान है, जिसका टॉपिक है कुरैद। एक हमारे यहाँ पे हम बहुत कॉमन फैक्टर आते हैं, अगर हम अपनी सराउंडिंग में भी देखें, अगर हम अपने ऑफिसेज में, आई एम लाइक टॉकिंग अबाउट लाइक मल्टीपल फैक्टर्स। अक्सर लोगों का होता है कि लाइक ये बहुत अच्छी एग्जांपल हो जाती है, एंड टू सम एक्सटेंट इट्स अबाउट रियल एग्जांपल फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, फ्रॉम सराउंडिंग, आई मीन जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपका रहन सहन है, और बहुत से और एरियाज से। कुरैद, मैं समझती हूँ कि हर इंसान को वो, ये मैं बानो कुदसिया जी के अल्फाज बता रही हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी सी इस बात पे थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी। मैं समझती हूँ कि हर इंसान को ये हक है कि उसकी ज़ाती ज़िंदगी रहे। बहुत डीप बहुत गहरा मैसेज है बानो जी के अल्फाज में, दोबारा ये रिपीट करी हूँ। मैं समझती हूँ कि हर इंसान की ज़ाती ज़िंदगी, उसकी ज़ाती ज़िंदगी रहे। यहाँ पे हम लोग किसी की लाइफ के ना अंदर एंटर होते हैं। अगेन भी वही पॉइंट आता है कि अगर किसी ने कोई बीमार है, कोई इस हालात में है, ये हमें नहीं पता होगा। हाँ, अलबत्ता उसका सांस लेने का हम ये तक काउंट करते हैं कि उसने ऑक्सीजन ली है, उसने खाया है तो कितना का खाया है, उसके अंदर उसकी ज़ातियात में घुसते हैं। यह हम बानो आपा की बहुत प्यारी सी बात को डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें वो कह रही है कि मैं समझती हूँ कि हर इंसान को ये हक है कि उसकी ज़िंदगी, उसकी ज़ाती ज़िंदगी रहे, उसकी जो ज़िंदगी है वो उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी रहे। और ये बहुत बड़े अल्फाज कंसिडर होते हैं, क्योंकि रीज़न ये आती है, और ये इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा पॉइंट है कि लाइक हम लोग नॉर्मली इस बात सोच भी नहीं सकते, क्योंकि रीज़न ये आती है, कंसीडर ये किया जाता है कि एक पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, उसने कभी ना कभी किसी के मामले में इंटरफेयर करना तो उसका फ़र्ज़ है। ऑर्गेनाइजेशनल के पर्सपेक्टिव से देख लें तो आप देखें, जब आप ऑफिस में जाते हैं, जब आप ऑफिस से आते हैं, ये काम HR करे तो चले फाइन, ठीक है, बट बहुत सारे, वो कितना शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, एक वो लोग भी, एक ऐसी लोग भी ऑफिस में पाए जाते हैं कि जिनका काम तो ये बिल्कुल भी नहीं बनता, सिरे से नहीं बनता। आई स्टिल रिमेंबर माई बैंक टाइमिंग व्हेन आई वाज इन बैंक। तो मैं नाम नहीं लूँगी किस ग्रेड के, बट बहुत सीनियर पोजीशन के एक पर्सन ने मुझे ना एक दो दफ़ा स्टेज से नॉक करके वापस बुलाया कि अच्छा आप जा रही हैं, आप आ रही हैं। तो मैंने उनसे लिटरली आई यूज़ दिस वर्ड एंड आई वाज सेइंग कि ओके फाइन, मेरी रिपोर्टिंग, जैसे मैं पहले बहुत सारे प्रोग्राम्स में बता चुकी हूँ, डायरेक्ट CEO को थी, क्योंकि HR को हेड कर रही थी। तो मैंने कहा कि ओके फाइन, मैं ना CEO साहब से कहती हूँ कि आपको गार्ड की पोजीशन भी दे दे, सारे गार्ड्स को फारिग करते हैं, ऐसे ही हमें गार्ड्स का हर्जा रखा हुआ है। और मैंने बहुत मजाक से लेकिन बहुत मेन बात लगाती थी, और इस चीज़ को, बानो जी की इस पॉइंट को पढ़ के तो वाकई ये लगा कि हमारे ये बहुत डीप बात है कि हमें किसी की ज़ात में, किसी के अंदर नहीं घुसना, उसमें कुरैद नहीं होनी चाहिए। बानो जी कह रही हैं कि उसमें कुरैद नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वैसे भी मैं ये समझती हूँ, ये बानो जी के अल्फाज है, क्या अगर एक अंदर राजदारी हर इंसान के होती है, कि हर इंसान के अंदर अपना एक पर्सनल लाइफ होती है। हर इंसान की ज़ात के अंदर भी एक ज़ात होती है, उसकी अपनी पर्सनल ज़ात होती है, कायम कर दी जाएगी, उस दरवाज़े पर खटखटाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस चीज़ को मैं इस और पॉइंट से भी डिस्कस करती हूँ कि नॉर्मली देखें, एक आपकी जो अपनी अंदर की ज़ात होती है ना, शायद आप किसी एक के साथ ओपन कभी हों भी, जैसे मैं अपनी मामा के साथ बहुत हद तक ओपन थी। मेरी कोई बात, वी आर ऑलवेज सेइंग कि वी हैव टू बॉडीज वन सोल, एंड इट्स टू फैक्टर रीज़न बिहाइंड, शी नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मी, शी नोज लाइक मैंने किसी से किस टोन में बात की है, किसी से क्या बात किया है, किसी ने मुझे क्या कहा है, यानी कि इट्स अबाउट एवरीथिंग।
اگر اب ان کے بعد کوئی اور یہ سوچے کہ وہ دروازہ وہ نوک کرے اور وہ اس دروازے کے اندر انٹر ہو سکتا ہے تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ریزن یہ آتی ہے کہ جو ماں کا ایک ہوتا ہے، جو ماں کے ساتھ آپ کا لنک ہوتا ہے، اور وہ لنک ابھی بھی ہے. میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ وہ مجھے آ کے بہت ساری چیزوں میں گائیڈ کرتی ہیں، وہ بہت ساری چیزوں میں مجھے بتاتی ہیں. لائک یہ بہت ڈیپ میسج اگین اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. وہ کیا رائے رکھتا ہے، وہ وہ بتا رہی ہیں بانو جی کے یہ الفاظ کہ اس دروازے پر کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جس طرح اگر آپ کو جب تک انٹل اینڈ انلیس کوئی آپ کو خود نہیں کہتا، دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جب اس بندے کو، اس پرسن کو ضرورت ہوتی ہے، تب ہم اس سے بہت طریقے سے پوچھیں کہ ہم کچھ آپ کے لیے کر سکتے ہیں، کر سکتی ہیں، نہ کہ اس کی ذات میں اندر اتنا انٹرفیئر کریں اور اتنے پرسنل سوال کریں کہ اگلا کو ہم پورا سٹی اسکین ہی کر لیتے ہیں. وہ کیا رائے رکھتا ہے کسی اور آدمی کے متعلق، یہ ایک اور بہت گہرا میسیج ہے ہماری آج کی اس جنریشن کے لیے. جب کہ ہم دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی ایک دوسرے کو بہت بلیمنگ پارٹ دے رہی ہے، اور بہت ساری لائک اگر کہا جائے کہ خواتین یہ سینس بھول بیٹھی ہیں کہ ان کی اپنی ایک ذات ہے، ان کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، جبکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹیز میں کے اندر اس حد تک انوالو ہو گئی ہیں کہ ان کی اپنی ذات تو کہیں چھپ گئی ہے. اور کسی کو بھی، لیکن اگین ان کو اس پہ بھی کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ ان کی ذات سے، ان کی سوچ سے ریلیٹڈ کچھ پن پوائنٹ کرے. کسی اگر سپوز لائک میں کسی کے متعلق کیا سوچتی ہوں کہ میرا پرسپیکٹیو ہے، کوئی کسی کے متعلق کیا سوچتا ہے وہ اس کا پرسپیکٹیو ہے. بٹ پوائنٹ کیا آتا ہے، وی کانٹ چینج، ہم کسی کو چینج نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمیں چینج کرنا ہے. وہ اپنے حالی اوقات کیسے گزارتا ہے، وہ اپنی لائف کو کیسے اسپینڈ کرتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے اپنی لائف میں، اس کا عزم کیا ہے، اس کا گول کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے، یہ سب باتیں یہ اس کی اپنی ذات سے ہیں. وہ کیا سوچتا ہے، وہ کس کے متعلق کیا سوچتا ہے، وہ اپنی ذات کا کیا سوچتا ہے، وہ پرسنل لائف کیسے گزارتا ہے، یہ بہت ڈیپ اور بہت گہری بات ہے. لیکن ہم کسی کا سٹی اسکین پورا کرتے ہیں، اور اس میں بڑے مزے سے ہم یہ بھی کہتے تھے جب کسی کو مشکل، اچھا مزے کی بات ہے، دس از ٹرو کنٹراڈکشن پوائنٹ آف ویو، جب کسی کو ضرورت پڑتی ہے، کوئی آپ کو مدد کے لیے خود فون کر کے پکارے، تب ہم بڑے مزے سے نہ کر دیتے ہیں. اور بعد میں جب آپ بن بلائے مہمانوں کی طرح آ کے اگلے کا انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں اور اگلا آپ کو شیٹ اپ کال دے دے، جی ٹھیک ہے، جہاں پہلے سوئے رہے ہیں وہاں آپ ابھی بھی سوئے رہے ہیں، تب کہا جاتا ہے کہ جی یہ بندہ اور یہ بندی بدتمیز ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ بدتمیزی، اٹس اباؤٹ دا وے آف تھنکنگ کہ جب کسی کو ضرورت تھی، جب کسی کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، سپوز لائک اگر کوئی آج کسی مشکل میں ہو اور وہ کسی کو پکار رہا ہو اور وہ دروازہ اس کے لیے کھولنا نہ چاہے، تو وہ دروازہ وہ ہمیشہ کے لیے پھر خود بند کرتا ہے وہ بندہ، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے اگر ایک دفعہ نہ ملی ہے تو دوسری دفعہ میں نہ کیوں لوں. دوسری دفعہ اس کو اللہ تعالیٰ اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ اس کو وہ دروازہ نوک نہیں کرنا پڑتا. یہاں پہ جس طرح وہ بات کریں کہ جی اپنے اوقات کیسے گزارتا ہے، اس کا عزم کیا ہے، اس کی خواہشات کیا ہیں، ہاں وہ مجھے ازود بتا دے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ دس پوائنٹ کہ اگر وہ بندہ دوبارہ وہ ٹرسٹ ڈیولپ کر لے اور وہ خود اس کو بتا دے کہ ہاں کہ میری لائف کا یہ عزم ہے، میری لائف کا یہ ارادہ ہے، میں ایسے لائف گزار رہا ہوں، میں یہ جاب کر رہا ہوں، میرا جاب کا یہ پرسپیکٹیو ہے، میرا لائف کا یہ پرسپیکٹیو ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن وہ اسے پوچھتے رہنا، اس سے جھنجھوڑتے رہنا، اس کو مسلتے رہنا، یہ میرے خیال میں یہ کوشش لا حاصل ہے. یہ میرے نہیں بانو جی کے الفاظ ہیں، یہ بانو آپا کے الفاظ ہیں، اور واقعی صحیح الفاظ ہیں کہ آپ کسی کو لا حاصل کو حاصل نہیں کر سکتے. جب ایک دفعہ ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے، جب ایک دفعہ ایک دروازے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے آپ نے لائک آپ کوشش کرتے ہیں، اور جب آپ کو کوئی نہ ایک دفعہ کر دے، آپ کی اپنی ایک لائف ہو جاتی ہے، تو پھر اس کوشش میں اندر گھستے رہنا، اس سے کچھ پتہ نہیں چل سکتا. یہ بھی بانو جی کے الفاظ ہیں. میں اس کا اسکرپٹ نیچے ان کے ورڈز کا ساتھ نیچے ایڈ آن کروں گی، کیونکہ
اگر آپ نے کسی کے متعلق کچھ جاننا ہے، اگر آپ نے کسی کے متعلق کچھ سمجھنا ہے، تو یہ سمجھیں کہ آپ اگر کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو ہر ریلیشن میں، اٹس اباؤٹ پیرنٹس کے ریلیشنس کو چھوڑ کے ہر ریلیشن، چاہے وہ فرینڈس کا ریلیشن ہو، چاہے وہ آپ کے ریلیٹیوس کا ریلیشن ہو، ریلیٹیوس میں آپ کے ماموں، خالہ، چاچی، تائی، مامی، پھوپھی، ہر ریلیشنز میں کسی کو اپنا بنانے کے لیے آپ کو اس کے بیہیویئر، اس کے رویے کو اس وجہ سے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا بھی ایک سیپریٹ رویہ ہے. جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رویے پہ کوئی پن پوائنٹ نہیں کرے، آپ کی اپنی ذات کے اندر کوئی نہ گھسے. اٹس لائک دا سیم پوائنٹ کہ کوئی کسی کی اپنی بھی زندگی ہے، کسی کا اپنا بھی ایک لائف کا ایک پرسپیکٹیو ہے. وہی جو میں نے بات کی، یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ڈیپ بات کر دی ہے کہ جب کسی کو ضرورت پڑے اور کوئی نہ آئے تو اس کو دوبارہ کریدنے کی، کرنے کی، اس کو انویسٹیگیٹ کرنے سے بہت بہتر ہے، اس لا حاصل کو حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اپنا ریلیشن اسٹیبلش کر لیں ان اے پازیٹیو وے. اس کو خریدنے سے بہتر ہے کہ جو چیز جتنی وہ بتا رہے ہیں اس کو سن لیں، اور باقی اس وقت کا انتظار کریں کہ جب آپ وہی ٹرسٹ جو ہے دوبارہ کر لیں جو ایک وقت میں آپ کے پاس تھا. جب تک کوئی آپ کو خود نہیں بتاتا، آپ نہ کسی کے پیچھے پڑے. جب آپ کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، آج ایک بچہ بھی اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ آپ کیوں بار بار پوچھ رہی ہیں، آپ کو نہیں پتا، آپ مجھے ڈسٹرب کر رہی ہیں. تو یہی چیز آتی ہے کہ ہماری آرگنائزیشنز، ہماری پرسنل لائف میں ریلیشنز، یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. بہت یہ پرسپیکٹیو میٹر کرتا ہے، کیونکہ ٹرسٹ کا سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ اگلے کو آپ کے اوپر اتنا ٹرسٹ ہو جائے کہ چاہتے نہ چاہتے وہ خود آپ سے ہر بات اپنی شیئر کرے، اپنا ہر غم، اپنی ہر خوشی خود آپ سے شیئر کرے. تھینک یو سو مچ.